کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ السلام علیکم سامعین، 3 رجب المرجب اور 15 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے منور رانا کا سوانحی خاکہ۔ 26 نومبر 1952 میں پیدا ہونے والے مشہور شاعر منور رانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کے لیے لکھنؤ سے ہی صحافی سعید ہاشمی ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ منور رانا کی نماز جنازہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں نماز ظہر کے بعد ہوگی۔ ندوے میں نماز عام طور پر ظہر کی 1 بجے ہوا کرتی ہے۔ سعید ہاشمی کے مطابق ایش باغ قبرستان میں مرحوم کی تدفین ہوگی۔ پسماندگان میں 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اس بیچ ہمارے پاس مولانا ناظم کریم قاسمی، دارالعلوم رفیقیہ شیرپور، جناب رحمان ادیب کیرانوی، ڈاکٹر عظمت اللہ خان کیرانوی، الحاج کوثر زیدی اور جناب خالد زاہد مظفر نگر کا تعزیت کے لیے فون آیا ہے۔ اب آپ مرحوم کی زندگی پر تھوڑا سن لیں۔ منور رانا کا حقیقی نام سید منور علی ہے۔ وہ 26 نومبر 1952 میں اتر پردیش کے مردم خیز خطے رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید انور علی اور والدہ کا نام عائشہ خاتون ہے۔ منور رانا نے اپنی ابتدائی تعلیم شعیب ودیالیہ اور گورنمنٹ انٹر کالج رائے بریلی سے حاصل کی۔ اس کے آگے کی تعلیم کے لیے انہیں لکھنؤ بھیج دیا گیا، جہاں ان کا داخلہ سینٹ جانز ہائی اسکول میں ہوا۔ قیام لکھنؤ کے دوران انہوں نے وہاں کے روایتی ماحول سے اپنی زبان و بیان کی بنیادیں پختہ کیں۔ اس کے بعد ان کے والد نے، جو روزگار کے پیش نظر کلکتہ منتقل ہو گئے تھے، انہیں کلکتہ میں بلا لیا، جہاں انہوں نے محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول سے ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کی اور گریجویشن کی ڈگری کے لیے کلکتہ کے ہی امیش چندرا کالج میں BCom کے لیے داخلہ لیا۔ منور رانا کی ادبی شخصیت کو پروان چڑھانے میں لکھنؤ کے ماحول کے علاوہ خاص طور پر ان کے ادب نواز دادا مرحوم سید صادق علی کا گہرا اثر رہا، جو ان سے عہد طفلی میں ہی بچپن میں ہی دوسروں کی غزلیں باقاعدہ پڑھوایا کرتے تھے، تاکہ ادب میں ان کی دلچسپی بڑھے اور انہیں تحریک مل جائے، جس نے آگے چل کر حقیقت کا روپ دھار لیا۔ شاید اسی ریاضت کا ثمرہ ہے کہ آج بھی منور رانا کو ہزارہ اشعار ازبر ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی فلم اور شاعری ان کی کمزوری رہی۔ پہلے وہ شاعری سے از حد متاثر تھے، لیکن عہد شباب میں، نوجوانی میں اپنے مزاج کی ناہمواری کے سبب ان کی آنکھیں فلم کی مصنوعی چمک دمک سے چکا چوندھ ہو گئی، لہذا وہ فلم کی طرف مائل ہو گئی اور فلم سے وابستگی ٹھان لی، جس کی شروعات انہوں نے فلمی اداکاروں کی آوازوں کی نقالی سے کی۔ اس عمل سے منور رانا کئی فلمی اداکاروں کی آوازیں نقل کرنے میں ماہر ہو گئے، لیکن فلم اسٹار شتروگھن سنہا کی آواز کی نقل اس حد تک کرنے لگے کہ حقیقت کا گمان ہونے لگا اور انہیں کلکتہ کا شتروگھن سنہا بھی کہا جانے لگا۔ انہی دنوں منور رانا نے کچھ افسانے اور منی کہانیاں، چھوٹی کہانیاں بھی لکھی، جو کئی مقامی اخبارات میں شائع ہوئی۔ چونکہ ان کے سر پر فلم کا بھوت سوار تھا، لہذا وہ ڈراموں کی طرف راغب ہوئے۔ اس طرح 1971 میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ جے بنگلہ دیش کلکتہ کے ہومیوپیتھی کالج میں منعقدہ سیلسانی ڈرامہ مقابلے کے لیے نہ صرف تحریر کیا، بلکہ اس کی ہدایت کاری بھی انجام دی اور جسے انعام یافتہ بھی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرتھوی راج اور آغا حشر کاشمیری کے کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ بالخصوص سجن کمار کی زیر ہدایت آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ آنکھ کا نشہ میں بینی پرساد کے مرکزی کردار میں ان کی اداکاری اتنی پسند کی گئی کہ اس ڈرامے کے کئی کامیاب شوز منعقد کیے گئے۔ بالآخر انہوں نے فلمی اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر جوگندر کی ایک فلم گیتا اور قرآن کے لیے کہانی لکھ کر ہی دم لیا، جس کا ٹائٹل اندراج بھی ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے یہ فلم نہ بن سکی۔ اس ناکامی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے سر سے فلم کا بھوت اتر گیا اور وہ مغربی بنگال کی تاریخ شاعری کی زندہ روایات کا مستحکم عزم لے کر میدان شاعری میں آ گئے اور اس فن میں غزل کو انہوں نے اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔
گلستان شاعری میں سید منور علی نے خود کو 1969 اور 70 میں قلبی واردات، احساسات اور جذبات کی چنگاری سے منور علی آتش بن کر متعارف کرایا۔ اس طرح میدان شعر و سخن کے ابتدائی دنوں میں وہ پروفیسر اعزاز افضل کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنی شعلہ بیانی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہرچند کہ انہوں نے اپنی عمر کے 16ویں سال میں پہلی نظم کہی جو محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول کے مجلے میں چھپی، لیکن بحیثیت شاعر ان کی پہلی تخلیق 1972 میں منور علی آتش کے نام سے کلکتہ کے ایک معیاری رسالہ ماہنامہ شہود میں شائع ہوئی۔ آگے چل کر منور رانا نے نازش پرتاپ گڑھی اور راز الہ آبادی کے مشوروں سے اپنا تخلص بدلا اور منور علی شاداں بن کر غزلیں کہنے لگے۔ بعد ازاں انہوں نے جب والی آسی سے شرف تلمذ حاصل کیا تو ان کے مشورے سے 1977 میں ایک مرتبہ پھر اپنا تخلص بدلا اور منور رانا بن گئے۔ اس طرح سید منور علی کو منور علی آتش سے منور علی شاداں اور پھر منور رانا بننے تک پورے 9 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس مدت میں انہوں نے مشق سخن جاری رکھی اور اپنی فکر کی پرواز کو اوج کمال تک پہنچا دیا، بلندی تک پہنچا دیا۔ منور رانا کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ جس موضوع کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اسے بڑی دلیری اور برجستگی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اظہار خیال کے لیے اپنی غزلوں کے الفاظ و بیان میں ملمہ سازی سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنی زندگی کے تجربات، حادثات اور عصر حاضر کے مشاہدات کو نہایت سلیقے اور جرأت مندی سے قارئین و سامعین تک اپنے اشعار کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے۔ شاید یہی خصوصیت ان کی کامیاب شاعری کی ضامن ہے۔ منور رانا کی شاعری کے عمیق مطالعے سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری مقدس رشتوں کی پاکیزگی اور احترام سے عبارت ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کے رشتے کو نہایت مقدس اور پاکیزہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ منور رانا کا بھی اس رشتے عظیم سے نہ صرف دلی لگاؤ ہے بلکہ گہری انسیت بھی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جذبوں کا اظہار آسان نہیں ہوتا، لیکن منور رانا نے اس جذبے کا بھی خوب اظہار کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر ماں کے تصور کو نہایت خوبصورتی سے اپنے اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ منور رانا نے جس کثرت سے اپنی شاعری میں لفظ ماں کا استعمال کیا ہے ان کے معاصر شعراء میں کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ شاعری کے علاوہ منور رانا کی ایک بڑی خصوصیت ان کی تیکھی، دھاردار، لطیف و دل پذیر اور رواں دواں نثر نگاری بھی ہے۔ وہ اپنی خداداد شعری صلاحیتوں کی طرح نثر لکھنے پر بھی ید طولہ رکھنے والے ایسے قلمکار ہیں جو انشائیہ اور خاکہ نگاری کے میدان میں بھی ہم عصر لکھنے والوں سے کہیں آگے ہیں۔ ان کے انشائیوں کے مجموعے بغیر نقشے کا مکان، سفید جنگلی کبوتر اور خاکوں کا مجموعہ چہرے یاد رہتے ہیں اردو نثری ادب میں کبھی فراموش نہ کی جانے والی تخلیقات ہیں۔ منور رانا کئی اہم اداروں سے وابستہ رہے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے، جن میں اتر پردیش اردو اکادمی کے سابق صدر، والی آسی اکیڈمی کے چیئرمین اور رکن مجلس انتظامیہ مغربی بنگال اردو اکادمی جیسے اہم عہدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اردو روزنامہ مسلم دنیا لکھنؤ اور ہندی ہفت روزہ جن بیان لکھنؤ کی ادارت سے منسلک رہے۔ ان کی مطبوعات درج ذیل ہیں: اردو شعری مجموعے نیم کا پھول 1993، کہو ذل الہی سے 2000، منور رانا کی 100 غزلیں یہ بھی 2000، گھر اکیلا ہوگا ماں 2005 میں، جنگلی پھول، نئے موسم کے پھول 2009، مہاجر نامہ 2010، کترن میرے خوابوں کی یہ بھی 2010۔ ہندی شعری مجموعے غزل گاؤں 1981، پیپل چھاؤں، مور پاؤں 1987، سب اس کے لیے 1989، نیم کے پھول 1991، بدن سرائے، گھر اکیلا ہوگا 2000، ماں 2005، پھر کبیر 2007، شادابہ 2012، سخن سرائے 2012۔ نثری تصانیف بغیر نقشے کے مکانات، سفید جنگلی کبوتر، چہرے یاد رہتے ہیں، ڈھلان سے اترتے ہوئے، پھنک تال۔ انہیں جو اعزازات ملے ہیں: رئیس امروہی ایوارڈ رائے بریلی، بھارتی پریشد پریاگ ایوارڈ الہ آباد، مولانا عبدالرازق ملیح آبادی ایوارڈ، سرسوتی سماج ایوارڈ، بزم سخن ایوارڈ، میر تقی میر ایوارڈ، شہود عالم آفاقی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، الہ آباد پریس کلب ایوارڈ، کویتا کا کبیر سمان و اپادھیے امیر خسرو ایوارڈ، جنگ ایوارڈ کراچی،
ڈاکٹر ذاکر حسین ایوارڈ، سلیم جعفری ایوارڈ، مولانا ابوالحسن ندوی ایوارڈ، استاد بسم اللہ خان ایوارڈ، کبیر ایوارڈ، حضرت الماس شاہ ایوارڈ، ایکتا ایوارڈ، میر ایوارڈ وغیرہ، یہ مکمل تحریر ہمیں لکھنؤ سے سعید ہاشمی نے بھیجی ہے۔ معتبر عرض ہے کہ اس تحریر میں کہیں ہم سے بولنے میں کسی تاریخ میں چوک ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتائی جا سکتی ہے۔